اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 8 کی تفسیر دیکھتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور بے شک وہ یہودی ہوئے یا عیسائی ہوئے یا صابی، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نیک عمل کیا، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے نزدیک، اور اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین اسلام سے پہلے، جب تک اسلام نہیں آیا تھا، جب تک کہ دین کو اسلام کا نام نہیں دیا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، تو اس سے پہلے والے لوگ، خواہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے یا صابی تھے، جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا تھا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا تھا اور عمل صالح کرتا تھا، تو ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے ان کا اجر جو ہے ان کے رب کے نزدیک ہے۔ ان لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جنہوں نے بھی اللہ پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان رکھا اور نیک کام کیے، تو ان کے اعمال جو ہیں وہ پچھلے ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو بھی اسی طرح سے اجر ملے گا جس طرح سے ایمان لانے والوں کو اجر ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے آپ سے پختہ عہد لیا، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم الطور، تمہارے اوپر طور کو، خذوا ما آتینکم بقوۃ، پکڑو اس چیز کو جو کہ تمہیں دی گئی ہے، اسے مضبوطی کے ساتھ، واذکروا ما فیہ، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اس میں جو ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل سے یہ اس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں سے عہد لیا گیا تھا اور تمہارے اوپر طور کو معلق کر دیا گیا تھا، تو اور عہد کیا لیا تھا کہ خذوا ما آتینکم، کہ جو تمہیں دیا گیا ہے اس کو بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ تو جو تورات ان کو دی گئی تھی، تو ان لوگوں نے پھر ماننے سے جب انکار کر دیا تھا اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے، تو اس کے بعد جو ہے ان لوگوں پر طور کو جو ہے وہ معلق کر دیا گیا ان کے سروں پر، اور ان کے سامنے جو تھی بالکل وہ آگ تھی، تو اب ان کا نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو اس وقت پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر کے ان سے عہد لیا گیا تھا کہ تم جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، یعنی اس کے احکامات کو مانو، اور جو کچھ اس میں دیا گیا ہے اس کو یاد رکھو۔ اور یہ کس لیے ایسا کہا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یعنی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد ان کا کیا حال تھا کہ طور کو جب بلند کیا گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایمان لے آئے، لیکن اس کے بعد ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں، جس طرح سے پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر گناہ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے عفو درگزر کا معاملہ کیا، اور ان کی ناشکریوں کو اور ان کی جو ہے گناہوں کو معاف کیا، اور وہ اس لیے کیا کہ تاکہ یہ شکر گزار بندے بنے۔ تو یہاں بھی یہی چیز کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد اگلا واقعہ جو کہ بڑا مشہور واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ نَعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، کیا تم نہیں جانتے کہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سبت، ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا تھا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم
ذلیل بندر ہو جاؤ۔ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پس ہم نے ان کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وَمَا خَلْفَهَا، جو بعد میں آنے والے تھے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے یہ نصیحت تھی۔ تو یہ لوگ جو تھے، بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں 3 طرح کے گروہ تھے۔ ایک گروہ ایک وہ تھا جو کہ خود بھی نیکی کرتا تھا اور دوسروں کو بھی نیکی کرنے کا حکم دیتے تھے، اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ خود تو نیکی کرتے تھے لیکن وہ دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے بلکہ خاموش رہتے تھے، اور تیسرا گروہ جو تھا وہ گناہ کرنے والوں کا تھا۔ تو جب انہوں نے وہ کیا بچھڑے کی پوجا کی، اس وقت بھی دوسرے گروہ کے ہاتھوں تیسرے گروہ کو قتل کروایا۔ تو اس کے بعد بھی جب انہوں نے نافرمانی کی تو یہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا، تو اس میں بھی ایسا ہوا کہ یہ 2 گروہ جو تھے، یہ ہفتے کے دن ان کو منع کیا گیا تھا کہ یہ عبادت کا دن ہے، اس دن کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ شریعت موسوی میں یہ تھا کہ ہفتہ کا دن ان کے لیے عبادت کے لیے مخصوص تھا، اور انہیں کہا گیا کہ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرنا۔ تو یہ لوگ ایک دن پہلے، اس وقت دریا میں بہت زیادہ جو ہے اسی دن ان کی آزمائش کے لیے بہت مچھلیاں آتی تھیں، تو یہ ایک دن پہلے نالیاں نکال لیتے تھے اور حوض بنا لیے تھے۔ تو ایک دن ان کو نالیوں کو کھول دیتے تھے وہاں سے، دریا سے، کہ تاکہ وہ ساری مچھلیاں جو ہیں وہ ان کے حوضوں میں جمع ہو جائیں، اور اگلے دن ان کو پکڑ لیتے تھے۔ تو جو پہلا گروہ تھا ان کو وہ اس چیز سے منع کرتا تھا اور کہتے تھے کہ تم اللہ کا خوف کھاؤ، اس طرح کے غلط کام نہ کرو، لیکن ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ گروہ جو کہ اس طرح کا کام کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا اور انہیں بندر بنا دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بیماری ان پہ ایسی آ گئی تھی، طاعون کی بیماری، جس کی وجہ سے ان کا گوشت جو تھا وہ جھڑ گیا تھا، تو ان کی شکل بندروں جیسی ہو گئی تھی۔ تو بعض کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ ظاہری شکل ہی بندروں جیسی ہو گئی تھی۔ تو کہا گیا کہ جن لوگوں نے سبت کے بارے میں، ہفتے کے دن کے بارے میں جو ہے حد سے تجاوز کیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل بندر ہو جاؤ۔ تو فَجَعَلْنَهَا، پس ہم نے ان کو بنا دیا عبرت، کہ نشان عبرت بنا دیا، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے اس دور میں موجود تھے، ان لوگوں کے لیے، اور جو بعد میں آنے والے تھے ان کے لیے، اور یہ متقی لوگوں کے لیے جو ہے یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ پھر کہا گیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے، ان کی قوم سے کہا، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذونہ ہزوا، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ تو بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، صرف ایک بیٹی تھی، اور اس کی کافی جائیداد تھی۔ تو اس نے اپنا بھتیجا جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا، تو اس نے لالچ میں آ کر کہ اس کی وراثت کا جو ہے وہ مجھے جلدی مل جائے، تو اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور اس کا مال جو ہے اس پہ بھی قبضہ کر لیا اور اس کی بیٹی پہ بھی قبضہ کر لیا۔ تو لیکن اور اس نے الزام جو ہے وہ پوری بستی والوں کے مختلف لوگوں پر لگا دیا، تو اس طرح سے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ کے پاس جب لوگ فیصلہ کروانے کے لیے گئے کہ قاتل کو پکڑا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم جو ہے ایک گائے ذبح کرو، اور اس کے گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ مقتول کے جسم پر مارو، تو مقتول خود بتا دے گا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو پھر ان لوگوں کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائے ذبح کرنے کے لیے کہا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کہا، قل ادعوا لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی ہو۔
تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انہو یقولو انہا بقرۃ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گائے ایسی ہونی چاہیے لا فارض ولا بکر، کہ نہ بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو، وانن بین ذالکا، کہ اس کے درمیان ہو، کہ گائے اس طرح کی ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو بلکہ جوان ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کہ پس وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، پھر انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یبین لنا ما لونہا، کہ وہ ہمارے اوپر واضح کرے کہ اس کا کیا رنگ ہونا چاہیے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گائے جو ہے وہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے، فاقع شوخ ہو، لونہا اس کا رنگ، تسر الناظرین، جو کہ دیکھنے والوں کو خوش نما محسوس ہوتا ہو، نظر آتا ہو۔ قالو، تو اس کے بعد پھر انہوں نے سوال آگے کر دیا، قالو ادْعُ لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ اپنے رب سے دعا کیجئے اور بتائیے پوچھ کے کہ کیسی ہونی چاہیے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کہ بے شک گائے جو ہے ہمارے اوپر مشکوک ہو گئی ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہ اگر اللہ چاہے گا تو پھر ہم ہدایت پا لیں گے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ، تو پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ فرماتا ہے إِنَّهَا بَقَرَةٌ، کہ بے شک گائے ایسی ہونی چاہیے کہ لا ذلولن، جس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، تثیر الارض، اور نہ ہی اسے کھیتی میں جوتا جاتا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی اس سے زمین جو ہے اس کو ہموار کیا جاتا ہو، زمین اس سے نہ ہل چلایا گیا ہو اس سے، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیا گیا ہو، مسلمات، وہ بالکل صحیح ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہ اب تو جو ہے ہمارے لیے حق بات لے کر آیا ہے۔ فذبحوها، پس انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس لیے ایسا کر رہے تھے، اس طرح کے بہانے اس لیے بنا رہے تھے تاکہ ان کو گائے جو ہے وہ ذبح نہ کرنی پڑے۔ تو لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسی گائے کا حکم دیا جو کہ وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے، وہ ایک لڑکے کے پاس تھی اور اس نے وہ دینے سے انکار کر دیا، اور اس کی بہت منت سماجت کی گئی، تو پھر اس نے سونے میں تول کر وہ گائے دی، پھر انہوں نے وہ اس کو ذبح کیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنے ہم شریعت میں جو ہمیں حکم دیا جاتا ہے اس کو ماننا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے، کہ اگر ہم اس میں سوال کرتے رہیں تو وہ دین جو ہے ہمارے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ کثرت سوال سے بچو، اگر تم سوال کرو گے تو دین جو ہے وہ تنگ ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ اگر ہمارے ذہن میں کوئی سوال آتا تو ہم اس چیز کا انتظار کرتے تھے کہ کوئی بدوی شخص آئے، اس چیز کے بارے میں سوال کرے تو ہم بھی اس کے بارے میں جان لیں۔ تو یہ ہے کہ سوال کرنے سے ہمیشہ دین تنگ ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے کچھ لوگوں نے حلال و حرام کے بارے میں سوالات کیے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، مطلب کسی چیز کا جواب دیتے ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا، نہیں فرمایا تو اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑتا۔ تو اس طرح سے کثرت سوال کی وجہ سے ہمیشہ دین کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے کسی بھی چیز کے بارے میں قرآن اور حدیث میں جو کچھ دیا گیا ہے اس کو بعین ہی تسلیم کرنا ہوتا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس میں بہانے اور ہیلے بہانے جو ہیں وہ نہیں ڈھونڈنے ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال کو جاننے والا ہوتا ہے کہ انسان کی کیا نیت ہے، اور جب اس طرح کے ہیلے بہانے کریں تو دین جو ہے ایسے لوگوں پر تنگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان کے لیے جو ہے وہ سختی جو ہے ان کو پیش آ جاتی ہے، اور پھر انہیں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے بغیر کسی اعتراض کے دین کو ہم نے ماننا ہوتا ہے، اور جو حلال و حرام کے اصول ہمیں دیے گئے ہیں
اس میں بھی یہی ہے کہ جو نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں اللہ نے ان سے منع کیا ہے، جو ہمارے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں اللہ نے ان کو ہمارے لیے حلال کیا ہے۔ تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام فائدہ مند چیزیں جو ہیں وہ ان کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے انسان پر کہ اللہ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہمیں احکامات بتا دیے ہیں اور ہمیں نقصان سے بچا دیا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث سے ہماری رہنمائی نہ فرماتا تو ہم لازماً خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہو جاتے۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم امت محمدی سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ جو سائنس 1400 سال بعد جن چیزوں کو ریسرچ کرنے کے بعد صحیح ثابت کر رہی ہے، قرآن نے ہمیں 1400 سال پہلے وہ ساری چیزیں بتا دی ہیں جو نقصان دہ تھی کہ ان سے بچنا ہے، اور جو فائدہ مند ہیں ان کو کرنے کا حکم دیا۔ تو ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ دین کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، قرآن اور حدیث دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث، جب تک تم ان پر عمل کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو جب تک ہم ان پہ عمل کریں گے ہمیں دنیاوی فوائد بھی ملتے رہیں گے اور اخروی فلاح بھی ملے گی۔ تو ہمیں آج کل کی جو کج رویاں ہیں اور جو غیر مسلم ہمیں اس کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی طرف ہمیں اٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا دین جو ہے اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے، تاکہ جن سے ہم فوائد اٹھا رہے ہیں جس دین سے، کہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور دنیا کی نعمتوں سے بھی وہ اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھائیں اور آخرت میں بھی فلاح پانے والے بن جائیں۔ آخرت دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔